یہ پیغام میرے نبی کا ہے، ہم صاف بات کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ بات صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ہندو ہے، اگر کوئی کرسچن ہے، اگر کوئی مشرک ہے، اگر وہ اپنے آپ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی ہندو نے مسلمان پر حملہ کرا، اگر کسی مشرک نے مسلمان پر حملہ کرا، یا مسجد پر حملہ کرا، یا علماء پر حملہ کرا، تو یاد رکھے ہم مسلمان بھی اس کے ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس بات پر کوئی رعایت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی انشاءاللہ سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہ بنگلہ دیش میں ہو بلکہ پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے خون کے قطرات گرتے گرتے پوری دنیا رنگین ہو جائے گی، لیکن ہم کبھی بھی دین اسلام پر ایک بال کے برابر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ۔ محبت اور عقیدت سے آواز کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، بباڑیا علاقے کے خوبصورت باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی، اس جوانی میں، اس بڑھاپے میں، اس زندگی میں، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، ایک حدیث پڑھی۔ رب کے قرآن نے میرے محبوب کو کن چیزوں کے لیے بنا کر بھیجا، دوسری بات یہ کام کن لوگوں کا تھا اور کن لوگوں کا ہے،
میرے پیارے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ ان سب کا کام، مقصد اور مطلب کیا تھا؟ ان کی دعوت و تبلیغ کیا تھی؟ میرے پیارے بھائیوں، اس کام کو سمجھنے کے لیے، اس کام کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں جو نبی بھیجے وہ سارے انسان بنا کر بھیجے، اور جو نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے وہ فرشتے لے کر آتے، یعنی کہ اس بات سے رب نے ہمیں پیغام دیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کی ضرورت ہے، اور نبی تک پیغام لانے کے لیے ایسی مخلوق کی ضرورت ہے نہ وہ گناہ کر سکتا ہو، نہ وہ گناہ کا اس کے اندر مادہ ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے اس روئے زمین پر 3 ایسی مخلوقات بنائی، جس میں سے ایک مخلوق جو آگ کی بنی ہوئی ہے، دوسری مخلوق جو نور سے بنی ہوئی ہے، تیسری مخلوق جو مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ پہلی مخلوق جو نور سے بنی ہوئی ہے وہ مخلوق ہے فرشتوں کی، جو کبھی گناہ کر نہیں سکتے۔ دوسری مخلوق وہ ہے ان ابلیسوں کی جو آگ سے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ کبھی نیکی کر نہیں سکتے۔ تیسری مخلوق جو کہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور ان مٹی سے بنائے گئے عنصر میں جس میں انسان شامل ہے، اور وہ انسان کو اللہ رب العزت نے 2 طبقے بنا دیے۔ ایک طبقہ جو نبیوں کا طبقہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جنت کی مٹی سے بنا دیا، جو گناہ کر نہیں سکتے، اور دوسری مخلوق یعنی دوسری کیٹیگری انسان کی وہ ہے جس میں آپ بھی ہیں، جس میں میں بھی ہوں، یعنی کہ نیکی بھی کر سکتے ہیں اور برائیاں بھی کر سکتے ہیں۔ رب کے نبی نے جب پیغام دیا اپنے بندوں کو، یعنی کہ محبوب پیغمبر نے، یعنی کہ شافع المحشر نے، یعنی کہ ساقی کوثر نے، یعنی کہ تاجدار مدینہ نے، یعنی کہ تاجدار ختم نبوت نے، یعنی کہ تاجدار امام الانبیاء نے جب اس کلمے کی دعوت دی، وہ کون نبی تھے؟ وہی تو تھے جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ وہ کون تھے کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے سامنے رب سے دعا مانگی، اور رب نے اس دعا کو قرآن کی آیت بنا دی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ساری دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کے سامنے مانگی کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے لیے مانگی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے اس دلارے نے جب اپنے رب کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھ دیا، رب کے اس پیغام کو ان 2 طبقات کے انسانوں نے قبول کرا، لیکن اس میں سے ایک انسان وہ جو جنتی قرار پائے، یعنی کہ صحابہ کرام۔ جب اس دین اسلام کی دعوت میرے نبی نے ان تک پہنچائی، صحابہ کرام بول اٹھے آمنا وسلمنا۔ یہی پیغام جب نبی نے کفار مشرکین کے سامنے رکھا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ ہاں وہی ابو لہب جس نے نبی کے برتھ ڈے کا سنا، اس نے اپنی باندھی
بندی کو آزاد کر دیا۔ ہاں ہاں وہی ابو جہل جس نے نبی کے برتھ ڈے والے دن سارے مکہ والوں پر مٹھائیاں تقسیم کری، لیکن جب نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی ابو لہب نے میرے نبی کو کہا تبا لک لہذا جمعنا لک، کیا تو نے مجھے اور ہم سب کو اس کام کے لیے جمع کرا؟ مگر یہی پیغام جب ابو بکر تک، عمر فاروق تک، عثمان غنی تک، حیدر کرار تک، عبداللہ بن مسعود تک، عبداللہ بن عمر تک، ابو ہریرہ تک، ابو دجانہ تک، حضرت جلابیب تک، سلمان فارسی تک، حضرت بلال حبشی تک، حضرت فیروز تک، حضرت طفیل تک، حضرت عبداللہ بن سلام تک جب یہ کلمہ پہنچتا ہے وہ سارے جان نثار نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ وہی صحابہ کرام آمنا وسلمنا کہتے ہیں، وہی صحابہ کرام اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ کہتے ہیں۔ جب یہ پیغام ان کو زبان پر جاری ہوتا ہے سارے کفار مشرکین ان صحابہ کرام پر ظلم کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، ان پر پانی بن کر دیتے ہیں، ان کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں مجبور کرتے ہیں، مگر سارے صحابہ کرام ظلم سہ لیتے ہیں، مگر لا الہ الا اللہ کو کبھی نہیں چھوڑتے، دین اسلام کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ حضرت سمیہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا مگر انہوں نے دین اسلام نہیں چھوڑا۔ ان صحابہ کرام نے دین اسلام کی حفاظت کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے دین اسلام کو کوئی ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دین اسلام تھا، یہ دین اسلام ہے اور یہ دین اسلام رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے بہت قربانی دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت کیا دی؟ قربانی دی۔ اور یہ دین اسلام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، بہت تکالیف اٹھائی۔ ان کو نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ طبیعت دیکھی، نہ کپڑے دیکھے، ہر لحاظ سے۔ میرے نبی جب بھی اس دین اسلام کی بقا کے لیے آواز لگاتے حی علی الجہاد کی، کس کی آواز لگاتے؟ حی علی الجہاد، حی علی الجہاد کی نبی آواز لگاتے، لوگوں آ جاؤ اسلام کی سربلندی کے لیے۔ صحابہ کرام کیا کرتے؟ گھر میں بیٹھتے؟ کبھی نہیں، بلکہ ہاتھوں پر تلوار لیتے، میدانوں پر آتے، سروں پر کفن باندھتے اور پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے اور صحابہ کرام میدانوں پر آ جاتے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں صرف 313 صحابی تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا۔ غزوہ احد میں صرف چند ایک صحابی تھے، گنتی میں آتے تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا۔ غزوہ حنین میں، غزوہ تبوک میں، سارے غزوات میں صحابہ کرام نہیں دیکھتے، وہ نہیں سوچتے ہمیں کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، بلکہ جب نبی صرف ایک جملہ کہتے حی علی الجہاد کی آواز سنتے صحابہ کرام ہر چیز بھول جاتے، پیرنٹس بھول جاتے، بچے بھول جاتے، بیوی بھول جاتے، ہر چیز بھول جاتے اور میدانوں پر آ جاتے، اس دین اسلام کی حفاظت کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی جہاد کی آواز دیں گے ہم لوگ بھی انشاءاللہ سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔
میرے پیارے بھائیوں، آج کل ہم 100 باتیں سوچتے ہیں۔ پہلی بات، ہم نے تو ٹریننگ نہیں کری۔ کیا نہیں کری؟ ٹریننگ نہیں کری۔ نمبر 2 بات، حکمت میں چلنا سیکھ گیا۔ حکمت، اسی میں حکمت، اس میں بھی حکمت، اس میں بھی حکمت، سب میں حکمت کرتے کرتے مسلمان کمزور ہو گئے۔ یہ کوئی حکمت نہیں۔ میرے نبی کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، پہلے کی زندگی کیا تھی، بعد کی زندگی کیا ہے۔ پہلے کی زندگی تھی فتح مکہ سے قبل، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد نبی کی زندگی کیا تھی، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی یہ ملے ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دو۔ یہ پیغام میرے نبی کا ہے۔ ہم صاف بات کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ بات صاف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے اگر کوئی ہندو ہے، اگر کوئی کرسچن ہے، اگر کوئی مشرک ہے، اگر وہ اپنے آپ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی ہندو نے مسلمان پر حملہ کرا، اگر کسی مشرک نے مسلمان پر حملہ کرا، یا مسجد پر حملہ کرا، یا علماء پر حملہ کرا، تو یاد رکھے ہم مسلمان بھی اس کے ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس بات پر کوئی رعایت نہیں ہے، اس بات پر کوئی رعایت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، تمہارے اندر ہی جذبہ ہونا چاہیے، یہ ساری کائنات رب نے تمہارے تابعدار کری ہے۔ ہوا کا چلنا اللہ نے تمہارے لیے کیا، سمندر کا پانی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، سارے جماعتات، پھل فروٹ، ہر چیز تمہارے تابعدار ہے، سارے جانور تمہارے تابعدار ہے۔ ہم صرف ایک بات جانتے ہیں، ہم صرف ایک قانون چاہتے ہیں کہ رب کی زمین پر اگر کوئی نظام چلے گا تو وہ صرف رب کا چلے گا انشاءاللہ، صرف رب کا نظام چلے گا۔ مسلمانوں، اب سونا نہیں ہے، سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب جاگنا ہے، اب جاگنا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے۔ فلسطین پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لبنان پر، لیبیا پر، شام میں، اور پھر کشمیر میں، جزاک اللہ، کشمیر میں، افریقہ وغیرہ میں بھی رہے 2-3 ممالک جو مسلمانوں کے پھر قبضے میں ہیں، ایک پاکستان، ایک بنگلہ دیش، لیکن یہ دونوں بھی کس کی غلامی کرتے ہیں؟ ہندوستان اور امریکہ۔ افسوس اس بات کا ہے، کیوں غلامی کرتے ہو؟ برما پر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم مسلمان خاموش ہیں۔ فلسطین پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم مسلمان خاموش ہیں۔ مسجد اقصی پر یہودی لوگ قابض آئے، ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ بابری مسجد ان ہندوؤں نے قبضہ کر رکھی ہے، ہم لوگ خاموش ہیں، کیوں ہیں؟ نبی نے پہلے کہہ دیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، آپ نے ایک پیغام کو عام کرنا ہے پوری دنیا میں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہم سب مسلمانوں نے ایک ہونا ہے۔ انشاءاللہ جس دن ہم مسلمان ایک ہو گئے، پوری دنیا میں سب سے بلند و بالا لا الہ الا اللہ کا پتاکہ ہوگا۔ تکبیر، اللہ اکبر، بشیر مسلم، لڑائی کرو لڑائی کرو، بشیر مسلم، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کام کے لیے ہمیں آپ کو، ہم سب کو جاگنا ہوگا انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ دوسرا پیغام، آخری پیغام، ایک فتنہ، بات لمبا کرنے کا ٹائم نہیں، میں نے آگے 2 پروگرامات اور میں بھی جانے ہیں۔ ایک فتنہ اس وقت بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے، بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے،
اور اس نیٹ ورک کا نام ہے قادیانی. مسلمان نہ کافر, مسلمان نہ کافر. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی کمپنی پران, شیزان, RFL سارے اپنی کمپنی لے کر سارے عرب و عجم ممالک میں ڈال دیے. اب اس کو لیتا کون ہے؟ مسلمان. کون لیتا ہے؟ مسلمان لیتا ہے. نعوذ باللہ. میرے پیارے بھائیوں, ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ پران استعمال نہیں کریں گے, انشاءاللہ شیزان استعمال نہیں کریں گے, انشاءاللہ RFL استعمال نہیں کریں گے, انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں, ختم نبوت کس کو بولتے ہیں؟ میرے رب نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے میرے محبوب پیغمبر, اے محمد, سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں, لاسٹ نبی, شش نبی. کیا ہے؟ نبیر پورے, سب بولو نبیر پورے. اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت. میرے پیارے بھائیوں, بات یہ ہے میرے نبی کون تھے اور کیسے تھے. رب کے قرآن نے ہر صفت بیان کری, اس میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کری, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے محبوب, ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. جن لوگوں نے میرے نبی کو طائف کے میدان میں پتھر مارے, نعوذ باللہ, میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. جن لوگوں نے میرے نبی پر پانی, کھانا پینا سب بند کر دیا, میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے نبی کو عمرہ تک کرنے نہیں دیا, لیکن میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. یہ میرے نبی تھے, لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی, جب بات میرے نبی کے ذات کی آئی, اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بدبخت, اس کا نام تھا اسود عنسی. اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں. سب بولو نعوذ باللہ. کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کر دیا کہ جانے کے بعد حضرت فیروز سے فرمایا, پورا لشکر گیا اس کے ساتھ جہاد کرنے. حضرت فیروز نے اس بدبخت کی گردن کاٹ دی, اسود عنسی کی. کیا کیا؟ گردن کاٹ دی. اللہ کے نبی کو حضرت جبریل نے پیغام پہنچا دیا. اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے سامنے ایک آواز دی اور فرمایا قد فاز فیروز, فیروز کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں, ختم نبوت کا فیصلہ میرے نبی اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے. میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کی سرٹیفکیٹ دے دی کہ جو بھی گستاخ نبی کی گردن کاٹے گا وہ کامیاب ہوگا. میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کر دیا. یاد رکھنا, ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا, اگر کوئی گستاخی کرے گا, اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا. میرے پیارے بھائیوں, اب ہم نے فیصلہ کر لیا اور ہم یہ فیصلہ اب سنسد میں رکھنا چاہتے ہیں. میرے پاس لمبا ٹائم نہیں ورنہ میں تفصیل بتاتا آپ لوگوں کو. مختصر یہ ہے, سن 1973 1973 میں سرزمین پاکستان میں قادیانیوں نے اپنا سر اٹھایا. علماء نے اندولن کے لیے سب کو بلایا, سارے لوگ اندولن کرنے روڈوں پر آ گئے اور وہی نعرہ لگایا, نبیر پورے نبی نائی سنسد آئین چاہیے. یعنی نبی کے بعد نبی نہیں, اسمبلی میں ہم یہ قانون چاہتے ہیں. پاکستان کی بات کرو, 1973 میں سامنے سے پولیس والوں نے گولی چلائی.
کیا چلائی؟ گولی چلائی. 10,000 مسلمان شہید ہوئے. 10,000 کتنے؟ 10,000 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن کسی نے میدان نہیں چھوڑا. سب نے سینوں پر گولیاں کھائیں اور الحمدللہ پاکستان کے سنسد کے آئین کے مطابق یہ بل پاس ہو گیا کہ قادیانی کافر ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اب نمبر تمہارا ہے. تمہیں تو پوری دنیا پہ جانتی ہے. یہ وہی بنگلہ دیش کی قوم ہے جس نے باطل کو 5 اگست والے دن جوتے مار مار کر بھگا دیا تھا. یہی وہ قوم ہے. میرے پیارے بھائیوں، اب تم نے یہ فیصلہ بنگلہ دیش کے سنسد میں لانا ہے اور رب سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ گولی سے ڈرو گے تو نہیں؟ جیل سے ڈرو گے تو نہیں؟ انشاءاللہ مجھے یقین ہے تم ہی وہ نوجوان ہوگے انشاءاللہ کہ بنگلہ دیش میں ہو بلکہ پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے خون کے قطرات گرتے گرتے پوری دنیا رنگین ہو جائے گی، لیکن ہم کبھی بھی دین اسلام پر ایک بال کے برابر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. دعا کرو گے میرے لیے؟ دعا کرو گے انشاءاللہ؟ زندگی باقی، ملاقات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.